اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ دعائے ابو حمزہ سمالی کے حوالے سے اس میں جو بیان کیے گئے معارف میں کچھ نکات مومنین کی خدمت میں عرض کرنے کی توفیق ہو رہی ہے۔ امام سجاد علیہ السلام اس دعا کے مختلف مقامات میں ایک انسان کو، ایک مومن کو پروردگار عالم کی بارگاہ میں آنے، جھکنے اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں۔ اور یہ حصہ جو آپ کی خدمت میں عرض کیا جا رہا ہے دعائے ابو حمزہ سمالی کا، جس میں سلب توفیق کے اسباب کو امام علیہ السلام نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ انسان دعا کرنے کا، عبادت کرنے کا ارادہ کرتا ہے، لیکن کوئی اور بہانہ آ جاتا ہے اور وہ عبادت اس عبادت سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ تو امام علیہ السلام بارگاہ پروردگار عالم میں عرض کرتے ہیں، یا رب العالمین اللہم انی کلما قلت قد تحیأت وتعبأت وقمت للصلاة بین یدیک وناجیت القیت علی نعاسا اذا انا صلیت وسلبتنی مناجاتک اذا ناجیتک مالی کلما قلت قد صلحت سریرتی وقرب من مجالس التوابین مجلسی عرضت لی بلیۃ۔ یہاں پر امام علیہ السلام ایک شکوے کے طور پہ بارگاہ پروردگار میں بات کو شروع کرتے ہیں اور آگے جا کر وہ اسباب ذکر کرتے ہیں کہ جو انسان کو نیک عمل کرنے کی توفیق سے دور کرتے ہیں۔ تو بارگاہ پروردگار میں عرض کرتے ہیں، خدایا جب بھی میں آمادہ ہوتا ہوں، تیار ہوتا ہوں اور نماز پڑھنے کے لیے کا ارادہ کرتا ہوں، تمہاری بارگاہ میں تمہارے سامنے کھڑے ہونے کے لیے مناجات کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، تو مجھ پہ سستی آ جاتی ہے، مجھ پہ اونگ آ جاتی ہے اور وہ عبادت مجھ سے چھوٹ جاتی ہے۔ تو اس کا سبب کیا ہے؟ یا اسی طرح توبہ کرنے والوں کی مجلس میں جانے کا ارادہ کرتا ہوں تو ایسی کوئی مصیبت، ایسی کوئی بلا، ایسا کوئی ناگوار اتفاق ہو جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ مجلس مجھ سے چھوٹ جاتی ہے، میرے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں۔ تو اس مقدمے کو بیان کرنے کے بعد امام علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا سیدی لعلک عن بابک طردتنی، شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ تو نے اپنے دروازے سے مجھے دھکیل دیا ہے، وَأَنْ خِدْمَتِكَ نَحَّيْتَنِي، اور تو نے اپنی بارگاہ سے، اپنی خدمت سے مجھے دور کر دیا ہے۔ او لعلک رأیتنی مستخفا بحقک فاقصیتنی۔ تیسرا نقطہ جو یہاں پر بیان فرما رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں خدا کی بارگاہ میں کہ پروردگارہ ممکن ہے یہ عبادت کی توفیق نہ ہونا، اس کا سبب کیا ہو؟ ممکن ہے کہ تو نے مجھے اپنے حق کو چھوٹا سمجھنے کی وجہ سے مجھے اپنی بارگاہ سے دور کر دیا ہے۔ ایک مطلب یہ، او لعلک رأیتنی معرضا عنک فقلیتنی، اور ممکن ہے یہ بات بھی ہو، مجھے احساس نہیں ہو رہا، لیکن یہ بھی بات ہو کہ تو نے مجھے ایسا پایا ہے کہ میں تجھ سے منہ پھیر گیا ہوں، اس لیے تو نے بھی مجھے جو ہے وہ اپنی بارگاہ سے دور کر دیا ہے۔ اور تیسرا جملہ، لعلک وجدتنی فی مقام الکاذبین فرفضتنی، پروردگارہ ممکن ہے کہ یہ جو عبادت کی مجھے توفیق نہیں ہو رہی، یہ نماز میں کھڑے ہونے کی توفیق نہیں ہو رہی، یہ دعا کرنے کی جو توفیق مجھے نہیں ہو رہی، اس کی وجہ کیا ہے؟ ممکن ہے کہ وجدتنی فی مقام الکاذبین، میں اپنے دعوے میں، ایمان کے دعوے میں جھوٹا ہوں، تو نے جو مجھے پایا ہے کہ میں جھوٹا ہوں، اس لیے تو نے مجھے اپنی بارگاہ سے
ہٹا دیا ہے۔ او لعلک رأیتنی غیر شاکر لنعمائک، اور ممکن ہے اس طرح ہو کہ تو نے مجھے اپنی نعمتوں کا شکر گزار نہیں پایا، فحرمتنی، اس لیے تو نے اپنی عبادت سے مجھے محروم کر دیا، اپنی نعمتوں سے محروم کر دیا۔ او لعلک فقدتنی من مجالس العلماء، اور ممکن ہے یہ بات بھی ہو کہ تو نے مجھے علماء کی مجالس اور محافل میں آنے کی توفیق آنے والا نہیں پایا، لہٰذا فخذلتنی، اور نتیجے میں تو نے مجھے دور کر دیا ہے۔ او لعلک رأیتنی فی الغافلین فمن رحمتک آیستنی، اور ممکن ہے پانچواں مسئلہ، ممکن ہے کہ تو نے مجھے غافل لوگوں کی محافل میں پایا ہو، اس لیے تو نے اپنی رحمت سے مجھے مایوس کر دیا ہے۔ اور چھٹا جملہ، لعلک رأیتنی آلف مجالس البطالین، اور ممکن ہے کہ تو نے مجھے جو بیہودہ لوگوں کی جو محفلیں ہوتی ہیں ان میں جانے کا مجھ میں شوق پایا ہے، اس لیے تو نے مجھے فبینی وبینہم خلیتنی، اس لیے تو نے ان جو غافل لوگ ہیں اور میرے درمیان میں تو نے جو ہے وہ خلوت قرار دے دی ہے۔ اور لعلک لم تحب ان تسمع دعائی، ساتواں جو مسئلہ ہے کہ انسان کو نیک کام کی توفیق نہیں ہوتی، اس لیے کہ لم تحب ان تسمع دعائی، ممکن ہے کہ تو میری دعا کو، میری آواز کو پسند ہی نہیں کرتا، فباعدتنی، اس لیے تو نے مجھے دور کر دیا ہے۔ او لعلک بجرمی و جریرتی کافیتنی، اور ممکن ہے کہ تو نے میرے جرم اور گناہ کی جزا دی ہے، سزا دی ہے، اس لیے تو نے مجھے جدا کر دیا ہے۔ اور لعلک بقلت حیائی منک جازیتنی، اور ممکن ہے کہ تو نے میں تجھ سے حیا نہیں کرتا یا میرا حیا کم ہے تیری بارگاہ میں، اس کی تو نے مجھے سزا دی ہے۔ بس یہ 7-8 اسباب جو امام علیہ السلام یہاں پر اس دعائے ابو حمزہ سمالی میں ذکر کر رہے ہیں کہ انسان نیک عمل کی جو ہے وہ توفیق اس سے سلب ہو جاتی ہے یا شروع سے ہی وہ نیک عمل نہیں کرتا، اس کی وجہ ان اسباب میں سے کوئی ایسا سبب ہے کہ جو انسان کو کے لیے رکاوٹ بنتا ہے کہ انسان بارگاہ پروردگار میں کھڑے ہونے سے محروم ہو جائے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ امام علیہ السلام کے ان ارشادات اور رہنمائی کے ذریعے سے مومنین اور ہم سب کو بارگاہ پروردگار میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔